رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو بچو، ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ضمیریں پڑھ رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ دیکھو اسم جو ہے نا دو قسموں کے اوپر ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے، کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی اس میں ضمیر ہوتی ہے۔ ظاہر تو آپ کو پتہ ہے کہ نام وغیرہ جو ذکر کیا جاتا ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں جب ضمیریں آتی ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ضمائر کی جو اقسام آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں کہ ضمیر کیا ہوتی ہے، یا وہ مرفوع ہوتی ہے، یا وہ منصوب ہوتی ہے، یا مجرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ضمیر مرفوع میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر مرفوع آ رہی ہے تو اس کا مطلب مرفوعات میں سے وہ کچھ بن رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ مرفوعات میں سے کچھ وہ بنتی ہے، اس لیے اس کو مرفوع کہہ رہے ہیں۔ منصوب ہوگی تو اس کا مطلب منصوبات میں سے کچھ بنے گی۔ وہ سارے منصوبات بننا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ نہ کہنا استاد جی اگر مرفوع ہوگی تو مرفوعات کی آٹھوں قسمیں اس میں پائی جائیں گی، نہیں، وہ کچھ وہ بن سکتی ہے، فائل بن سکتی ہے، نائب فائل بن سکتی ہے۔ ضمیر مرفوع کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجھول بھی جو ہے وہ جو ہے نا اس میں سے آ جاتا ہے۔ اور اگر ضمیر مرفوع منفصل ہوگی تو مبتدا وغیرہ بھی بن جاتی ہے۔ تو اس میں سے وہ پڑھیں گے آگے جا کے کہ جی یہ ان میں سے کیا کیا چیزیں یہ بنتی ہیں ترکیب کے اندر جو ہے۔ ضمیر منصوب ہوگی تو وہ منصوبات میں سے کچھ بن رہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ ضمیر منصوب جو ہے۔ اور اگر مجرور ہوگی تو مجرورات میں سے کچھ وہ بن رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ ضمیر مجرور بحرف جر ہوگی، یا وہ کیا ہوگی، باضافت ہوگی، مضاف الیہ کے جو ہے نا وہ بن رہی ہوگی۔ ان دو میں سے یہ دونوں وہ ہو جاتی ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے کہا تھا کہ مرفوع کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، متصل اور منفصل۔ مرفوع کی بھی کتنی ہوتی ہیں؟ متصل اور منفصل۔ اور جو پھر جو تھا منصوب کی دو قسمیں ہوتی ہیں، متصل منفصل، اور مجرور کی صرف ایک قسم ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے مجرور متصل ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، پھر ضمیر مرفوع متصل کے اندر ہم نے وہ پڑھا تھا کہ بچوں ضمیر مرفوع متصل جو ہوتی ہے فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، فاعل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہو۔ ضمیر مرفوع متصل فائل کے لیے بھی آ جاتی ہے، نائب فائل بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے کہا فائل کی وہ ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے تو ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے، یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، جس کو عام طور پہ ہم فعل ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پورا فعل نہیں ہوتا۔ اب بات کو سمجھنا، جو آپ کہتے ہو نا ضربتا، بچوں یہ پورا اصل میں یہ ایک وہ نہیں ہے ضربتا۔ ہم آپ سے کوئی پوچھے ضربتا تو آپ کہتے ہیں یہ فعل ہے ضربتا، دیکھا جائے نا تو یہ فعل نہیں ہے بنیادی طور پہ، یہ فعل اور ضمیر کا مکسچر ہے، دونوں کو ملا کے ہوا نا، ضربن اور تا کو ساتھ ملایا ہے تو یہ کیا بنا، یہ ایک اس کے ساتھ مل کے کیا بنا ہے، ضربتا جو ہے۔ ضربتما، دیکھو ضمیر ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ، ضربتم ضمیر ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ، لیکن ہم عام طور پہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم فعل ہی کہتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس کو ہم فعل ہی، پورے کے پورے کو ہم فعل کہہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی پریشانی بن جائے گی کہ جی ضربن اس میں سے فلاں ہے، تم اس میں سے، تو اس کو ہم فعل ہی کہہ دیتے ہیں۔ ضرب تم کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کہتے ہیں جی فعل ہے یہ جو ہے، اس لیے کہ ضمیر مرفوع متصل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا ضمیر مرفوع متصل فعل کی علامت ہوتی ہے، یہ ہم نے یاد ہے ضمیر مرفوع متصل اس میں سے ہم نے کہا تھا۔ تو میں نے کہا تھا کہ ماضی کے اندر دو سیغوں کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، مستتر ہوتی ہے۔ 12 سیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، لفظوں آنکھوں سے نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آنکھوں سے نظر آتی ہے، بالکل کسی چشمے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بغیر چشمے کے آپ کو نظر آئے گی۔ ضربا، ضربو، ٹھیک ہے نا؟ ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ ساری کی ساری نظر آ رہی ہیں آپ کو بغیر چشمے کے، ٹھیک ہے نا؟ اور دو نظر نہیں آ رہی تھی، ضربا میں ہوا تھی اور ضربت میں ہیا تھی، جس کو میں نے ایک بریکٹ سے شو کیا تھا، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہ تو تھا اس میں سے۔ مضارع میں جب ہم گئے بچوں تو مضارع میں کیا ہوا، ہمیں 5 سیغوں میں ضمیر نظر نہیں آ رہی تھی، 9 سیغوں میں نظر آ رہی تھی۔ وہ 5 سیغے بچوں کون کون سے ہیں، دوبارہ سنو۔ وہ 5 سیغے کیا ہوتے ہیں، میں اس کے لیے ایک لفظ خاص طور پہ اس طرح بولا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھ سے پڑھا وہ ان کو پتا ہے کہ وہ 5 سیغے کون سے ہوتے ہیں۔ 1 4 7 13 14، 1 4 7 13 14، پہلا، چوتھا، ساتواں، 13واں اور 14واں سیغہ۔ 1 4 7 13 14، پہلے میں نظر نہیں آئے گی، چوتھے میں نظر نہیں آئے گی، ساتویں میں نظر نہیں آئے گی، 13ویں میں نظر نہیں آئے گی، اور 14ویں سیغے میں نظر نہیں آئے گی۔ لیکن مضارع کے اندر جو ہے نا، مضارع اور مضارع سے بننے والی گردانوں کے اندر تھوڑا سا کیا ہوتا ہے، ذرا اس میں فرق آتا ہے۔ وہ فرق کیا آتا ہے
ٹھیک ہے نا. وہ فرق یہ آتا ہے بچوں کہ مضارع کے پہلے اور چوتھے سیغے میں ضمیر جو ہوتی ہے وہ مستتر ہوتی ہے لیکن کبھی ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے ماضی کے اندر پہلے اور چوتھے سیغے کی جو ضمیر تھی وہ مستتر ہوتی ہے لیکن کیا ہوتی ہے کبھی کبھار ظاہر ہو جاتی ہے. تو اسی طرح ہی مضارع کے اندر بھی کیا ہوگا بچوں, مضارع کے پہلے اور چوتھے سیغے کے اندر, مضارع کے پہلے اور چوتھے سیغے کے اندر ضمیر کیا ہے, مستتر ہے لیکن کبھی کبھار کیا ہو جاتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے, ظاہر ہو جاتی ہے, کبھی وہ اس میں ظاہر کی شکل میں اس کو ہم لے آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور لیکن 7 13 14 جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی ظاہر نہیں ہوتی, وہ ہمیشہ چھپی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہم نے کہا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کبھی ضمیر چھپتی ہے اور کبھی چھپتی ہے, کبھی چھپتی ہے اور کبھی چھپتی ہے. تو جو ضمیر کبھی چھپتی ہے اور کبھی چھپتی ہے اس کو جائز الاستتار کہتے ہیں. پہلا اور چوتھے والی جو ضمیر ہے دیکھو کبھی چھپتی ہے کبھی چھپتی ہے, لیکن 7واں 13واں اور 14واں سیغہ جو ہے, 7واں 13واں اور 14واں سیغہ جو ہے ان میں ضمیر ہمیشہ کیا رہتی ہے, چھپی رہتی ہے. ان میں ضمیر ہمیشہ چھپی رہتی ہے. تو ان کو ہم کہتے ہیں واجب الاستتار, واجب الاستتار. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں, ان کو ہم واجب الاستتار کہتے ہیں. سمجھ گئے وہ بات کو؟ یہ تو ہو گیا واجب الاستتار. اب چلتے ہیں بچوں, ہم اس سے آگے چلتے ہیں, اس سے آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو تھا ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں تھا. ضمیروں کو سارا دیکھ لیتے ہیں پھر فعل مضارع کے راب پہ چلے جائیں گے تاکہ اس سے بڑا مزہ آئے گا آپ کو. اور پھر جب آپ کو ترکیب کے اندر جو ہوتا ہے نا پریشانی جہاں پہ آتی ہے وہ مجھے پتا ہے کہ کس کس جگہ کے اوپر طلبہ پریشان ہوتے ہیں. اب مرفوع تو ہم نے مرفوع متصل تو ہم نے ختم کر لیا. مرفوع منفصل بچوں یہ صرف 14 ہمارے پاس وہ آتے ہیں, 14 سیغے ہوتے ہیں بس. ہوا ہما ہم, یا ہما ہن, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا اور نحن, بس. یہ صرف 14 جو لفظ ہیں, یہ 14 لفظ جو ہے نا یہ کیا ہیں, ضمیر مرفوع منفصل ہیں بس. یہ بات یاد رکھ لو. اچھا, اور یہ کیا ہوتے ہیں, منفصل ہوتے ہیں کیونکہ یہ علادہ سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, علادہ سے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کسی لفظ کے ساتھ مل کے نظر نہیں آ رہے ہوں گے آپ کو. اچھا, مل کے نظر نہیں آئے گا. جو ملا وہ نظر آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ کچھ اور چیز ہوگی. ٹھیک ہے نا. ہوا آپ کو ویسے میں کہتا ہوں ہوا زیدن, ٹھیک ہے نا, ہوا زیدن. تو اب یہ دیکھو ہوا علادہ ہے, زید علادہ ہے. لفظوں کے اندر کیا آ رہا ہے, انگریزی میں ہم جس کو انگریزی جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں اسپیس آ گیا ہے, کہتے ہیں نا اسپیس آ گیا. انگریزی میں تو لکھنے میں اسپیس دینا پڑتا ہے نا, اردو یا عربی میں ہم اسپیس نہیں دیتے, لیکن انگریزی میں ہم کیا دیتے ہیں, اسپیس دیتے ہیں چیزوں کے اندر جو ہے. تو جب ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے اندر جو ہے تو یہ کیا آ گیا, اس میں اسپیس آ گیا. تو یہ کیا ہے, ضمیر مرفوع منفصل کہلاتی ہیں. ہوا ہما ہم, یا ہما ہن, یہ آپ کو علادہ سے نظر آئیں گی. اچھا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتن, انا نحن, یہ جو ہے ساری کی ساری جو ہوتی ہیں یہ ضمیر مرفوع منفصل کہلاتی ہیں. لفظوں میں نظر آتی ہیں, یہ ساری کی ساری بارز ہوتی ہیں, نظر آتی ہیں. اچھا, یہ چھپی کوئی نہیں ہوگی اس میں سے. ضمیر مرفوع منفصل میں سے وہ متصل میں تھا جو چھپتی تھی, متصل میں تھا. اچھا, بارز میں کوئی ایسا, اس میں منفصل میں کوئی ضمیر چھپی ہوئی نظر نہیں آپ کو. ساری کی ساری کیا ہوں گی, چھپی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی آپ کو. یہ بات بھی ختم ہوگی. اب آتے ہیں جناب بچوں ضمیر منصوب متصل کی طرف آتے ہیں. مفعول کی ضمیر جو ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس 2 قسم کی آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہمارے پاس کیا آتے ہیں, 2 قسم کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکرین جن کو نظر نہیں آ رہی وہ کیا کریں, وہ اپنے موبائل کو کیا کریں, تھوڑا سا اس میں لینڈسکیپ موڈ میں کر لیں, الٹا کر لیں, ٹیڑھا کرتے ہیں نا جس طرح موبائل کو, تو اسکرین آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ یہ تھوڑی سی بڑی شاید اس کو کیا ہوا ہے, اس وجہ سے پھر اسکرین نظر نہیں آ رہی ہوتی بعض موبائلوں کے اوپر. اس کو ٹیڑھا کر لیں موبائل کو, تو اس میں سے وہ تھوڑا سا ان کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, ان کو نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں جی ضمیر منصوب متصل کی طرف. ضمیر منصوب متصل کیا ہوتی ہے بچوں, مفعول کی ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. اور میں نے اس دن آپ کو یاد ہے میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا بچوں لازمی نہیں ہے کہ وہ صرف فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے ضمیر منصوب متصل. یہ 3 چیزوں کے ساتھ آتی ہے ضمیر منصوب متصل. لکھ لو اپنے پاس بچوں, یہ کتنے کی چیزوں کے ساتھ آتی ہے, 3 چیزوں کے ساتھ آتی ہے. ضمیر منصوب متصل کتنی اس پہ آتی ہے, 3 چیزوں کے اوپر آتی ہے, 3 چیزوں کے اوپر آتی ہے. 3 چیزیں کون سی ہوتی ہیں, یا تو یہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, فعل کے ساتھ, چاہے وہ فعل ماضی ہو, چاہے وہ فعل مضارع ہو,
چاہے وہ امر حاضر ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ امر جو بھی ہو، امر غائب ہو، ٹھیک ہے. تو جو ضمیر منصوب ہوگی وہ فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، اسپیچ میں سپیس نہیں ہوتا، اس میں سپیس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا فعل کے ساتھ آتی ہے. نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی آتی ہے. حروف مشبہ بالفعل تو آپ کو آتے ہیں نا، انا، انک، انا، لیت لک، انا، لعل اسم کے ناصب ہیں اور رافع خبر کے ہیں صدا. تو انا، انک، انا، لیت لک، انا، لعل، یہ 6 جو حروف ہوتے ہیں حروف مشبہ بالفعل، ان کے ساتھ بھی ضمیر منصوب متصل مکسچر آتی ہے. انہو، انہو آتا ہے نا، انہو، ٹھیک ہے نا. انکا، انکا، ٹھیک ہے نا. ان نکا، دیکھو اب ان نکا آ گیا تو کاف جو ہے یہ جو ذات ملا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس میں سپیس کوئی نہیں ہے، کاف جو ہے اس میں سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ساری کے سارے جو آ رہے ہیں یہ کیا کہلائیں گی؟ ضمیر منصوب متصل کہلائیں گی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل. اور اس میں فعل کے ساتھ بھی آتی ہے. اچھا اس میں فعل کے ساتھ بمانہ امر حاضر جو ہے، اس میں فعل بمانہ امر حاضر، وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس میں فعل بمانہ امر حاضر کے ساتھ بھی کیا آتی ہے؟ اس میں فعل بمانہ امر حاضر کے ساتھ بھی یہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں فعل بمانہ امر حاضر کے ساتھ بھی یہ آئے گی. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو یہ تینوں کے ساتھ کیا آتی ہے؟ یہ آ رہی ہوتی ہے، یا فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے، یا یہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ہوتی ہے، یا یہ اس میں فعل بمانہ امر حاضر کے ساتھ ہوتی ہے. سمجھ آئیے؟ تو یہ اس میں ساتھ بھی آئے گی. رویدہ آ گیا، رویدہ، چھوڑ دے تو اس کو، رویدہ. تو ہو جو ہے یہ آ گیا، ذرا بہو جیسے تھا نا، تو رویدہ، تو یہ کیا آ گیا؟ رویدہ، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح بھی آ رہی ہوگی. سمجھ آ گئی بات کی؟ تو یہ بات بھی ختم ہوگی، ضمیر منصوب متصل بھی ہو گیا. یہ اس کو تھوڑا سا پہچاننا، ضمیر منصوب متصل. اور ایک بات یاد رکھنا، اچھا ابھی لکھ لو، اپنے پلے باندھ لو، ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل نا طلبا کو پہچاننے میں پریشانی ہو جاتی ہے بعض دفعہ. اچھا کیونکہ دونوں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں، دونوں ایک جیسی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اچھا یہ میں بتاؤں گا آپ کو، ابھی اپنے پلے لکھ لو اپنے پاس کہ جناب ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور متصل جو ہوتی ہیں یہ دیکھنے میں ایک جیسی نظر آتی ہیں، اس لیے طلبا کو پہچاننے میں پریشانی ہو جاتی ہے کہ یہ ضمیر منصوب متصل بنے گی یا یہ ضمیر مجرور متصل بنے گی. یہ پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ دونوں اس میں سے، آپ لوگوں کو بھی ایسا ہوتا ہوگا، اساتذہ پوچھتے ہوں گے یہ کون سی ضمیر ہے، تو کوئی کہتا ہے ضمیر منصوب متصل ہے، تو کوئی کہتا ہے ضمیر مجرور متصل ہے. تو ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ابھی پڑھیں گے کہ جی کیسے پہچانتے ہیں. اب آ جاؤ جی ضمیر منصوب منفصل. یہ بھی بڑی آسان چیز ہے بچوں، یہ بھی 14 لفظ ہیں بس. ایاہو، یہ پورا کا پورا لفظ ہے. اچھا ایاہو، ایاہما، ایاہم، اچھا ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پورے کے پورے کیا ہیں؟ یہ لفظ پورا کا پورا، یہ اس میں سے ہو، ہما، ہم جو ہے نا یہ نہ کرنا. اچھا ایسے نہ کرنا کہ اس کو علادہ نہ کرنا، وہ پورا کا پورا لفظ ہی پورا کیا ہے؟ ایاہو، ایاہما، ایاہم، ٹھیک ہے نا. ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. ایاکا نعبد، کہتے ہیں نا ایاکا نعبد. تو ایاکا، یہ پوری کی پوری یہ کاف نہ علادہ کرنا، یہ پورا ایاکا، یہ پوری ضمیر ہے. اچھا پوری ضمیر ہے یہ ایاکا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر منصوب منفصل. اور یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی 14 وہ ہوتے ہیں، یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ 14 ضمیریں ہوتی ہیں بس، 14 لفظ ہوتے ہیں، یہ 14 لفظ ہوتے ہیں بس، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا. لکھی ہوئی ہے نا ضمیریں، دیکھو نا ساری لکھی ہوئی ہے نا، ایا کا پورا کا پورا، ٹھیک ہے نا. یہ کما غلط لکھا ہوا ہے، یہ ایا کما ہے، یہ یہاں پہ بھی غلط، منفصل کے اندر بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے، منفصل کے اندر بھی ایوکما نہیں ہے، ایاکما ہے، یہ الف آنا چاہیے تھا. یہ
یہ الف آنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، منفصل جو آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ ایاکما، یہ بھی ٹائپنگ مسٹیک ہے، ایاکما، ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی اس میں سے آ گیا، ضمیر منصوب منفصل آ گیا. اچھا جی، اور یہ ترکیب میں کیا بنا کرتی ہیں؟ یہ ترکیب میں بچوں یہ مفعول بھی بنا کرتی ہیں. اچھا، یہ مفعول بھی بنا کرتے ہیں، ترکیب میں کیا بنتی ہیں؟ یہ ضمیر منصوب منفصل کیا بنتی ہیں ترکیب میں؟ مفعول بھی بنا کرتی ہیں ترکیب کے اندر. ایاکم، یہ ترکیب میں کیا بنتے ہیں؟ ایک منٹ جی، ایک منٹ. اچھا جی، اب آ گیا جی ضمیر منصوب منفصل بھی آ گیا. پھر یہ ترکیب میں کیا بنتی ہیں؟ اس میں سے آ گیا. اب آتے ہیں جی ضمیر مجرور متصل کی طرف. ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل بچوں کیا ہوتی ہے؟ ہوتی کیا ہے؟ یہ کیا ہوتی ہیں؟ دو چیزوں کے بعد آ سکتی ہے ضمیر مجرور متصل. یا تو پہلے، اس سے پہلے حرف جر ہوتا ہے، حرف جر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا حرف جر ہوتا ہے اس سے پہلے، یا اس سے پہلے کوئی اسم آ رہا ہوگا اور وہ مضاف بن رہا ہوگا اور یہ مضاف الیہ بن رہی ہوگی. یہ بات یاد رکھنا، ضمیر مجرور متصل بچوں کیا ہوتی ہے؟ یا تو اس سے پہلے حرف جر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہو گیا، تو وہ ہو جائے گا، یا پھر کیا ہوگا؟ اس سے پہلے اسم آ رہا ہوگا اور وہ ترکیب میں مضاف بن رہا ہوگا اور یہ کیا بن رہا ہوگا؟ مضاف الیہ بن رہا ہوگا. اس کو ہم کہتے ہیں جی ضمیر مجرور متصل جو ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا، جس سے پہلے حرف جر آ رہا تھا اس کو تو پہچاننا بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ کیا ہوتے ہیں؟ حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واو منز مسخلا رب حاشا من ادافی ان حتا علاج جو ہے نا، یہ اس میں سے. لیکن یہ تمام حروف جارہ کے بعد نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کیا نہیں ہوتے ہیں؟ یہ تمام حروف جارہ کے بعد نہیں ہوتے. یہ کتاب اپنے پاس کھولا کریں نا، علم النحو کھولا کریں، علم النحو جو ہے اپنے پاس کتاب ضرور کھولا کریں. علم النحو کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہیں آپ لوگوں نے، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ میں کیا کر رہا ہوں جو آپ لوگوں نے نہ پڑھی ہوئی ہو. سال اس لیے کہا تھا کہ ایک سال جو ہے جنہوں نے پڑھا ہوا ہوگا ان کو کچھ بات سمجھ میں آئے گی، جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا ہوگا ان کو نہیں سمجھ میں آئے گی. تو ضمیر مجرور متصل آ گیا. ضمیر مجرور متصل میں کیا آ گیا کہ یا تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے حرف جر ہوگا، یا پھر اس سے پہلے کیا ہوگا؟ اسم ہوگا اور یہ مضاف الیہ بنے گا. تو حرف جر جب آ رہا ہوتا ہے تو سارے حروف جارہ کے بعد نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا، تمام حروف جارہ کے بعد نہیں ہوتی ہیں، چند حروف جارہ کے بعد آتی ہے، چند کے بعد نہیں آتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہو گیا. یہ آپ اس میں دیکھیں گے اصرف العزیز کے اندر استاد جی نے بتایا ہوا ہے کہ جی کس کس حرف جر کے بعد ضمیر آتی ہے، کس کس حرف جر کے بعد نہیں آتی ہے. اصرف العزیز جو ہے اس میں سے، لیکن وہ ابھی آپ کو نہیں، اب وہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے بس یہ یاد رکھو کہ یہ کیا ہوتے ہیں، صرف ضمیریں سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس کے بعد آتی ہیں. جیسے علیہ، دیکھو الیہ، فی ہی، ٹھیک ہے نا، یہ ساری کی ساری جو ہے نا، یہ پوری کی پوری جو ہے نا یہ آ جائیں گی. تو یہ اس میں سے آ گیا، حرف جر آ گیا اور باضافت اس میں سے یہ آ جائے گا. تو حرف جر آ گیا یا یہ جو ہے نا، تو اس میں سے اب آگے جناب ضمیر مجرور متصل. اچھا، پر اب آپ نے کہا تھا کہ استاد جی پتہ کیسے چلتا ہے کہ جناب کون سی، پتہ کس میں پریشانی کہاں پہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ ضمیر منصوب متصل اور ضمیر مجرور با اضافت جو ہوتی ہے، ضمیر مجرور متصل اور ضمیر مجرور با اضافت جو ہے نا، اس کے اندر سے جو ہے نا ہم کیسے اس کو پہچانتے ہیں. جی، تو پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ ضمیر مجرور متصل جب ہوتی ہے با اضافت ہو، اور ضمیر منصوب متصل جو ہوتی ہے. دیکھو بچوں، اگر تو فعل کے بعد آ رہی ہے، حروف مشبہ بالفعل کے بعد، تو آپ آسانی سے پہچان لو گے. اس میں فعل کے بعد بھی آپ آسانی سے پہچان لو گے، کیونکہ اس میں فعل و معنی امر حاضر کیا ہوتے ہیں؟ رویدہ، بلہا، حیال، حلومہ، دون اور ہا، یہ 6 اس میں وہ ہوتے ہیں، وہ تو آسانی سے بندہ پہچان جاتا ہے.
فرق کب آتا ہے کہ جب لکھا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا، فرق کب آئے گا کہ جی اس میں سے ایک منٹ کٹ کیجیے، تو جب فیل کے بعد آئے گی، جب فیل کے بعد آئے گی تو یہ جو ضمیر کہلائے گی، یہ کیا کہلائے گی؟ ضمیر منصوب متصل کہلائے گی۔ اگر وہ اسم کے بعد آ رہی ہے، اسم کے بعد آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اسم کے بعد آ رہی ہے، تو اب وہ کیا کہلائے گی؟ ضمیر مجرور متصل کہلائے گی۔ یہاں پہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، یہاں پہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اعراب نہیں لگے ہوئے، اعراب نہیں لگے ہوئے، اعراب نہیں لگے ہوئے، تو آپ کیسے پہچانو گے کہ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ جو ہے ضمیر مجرور متصل ہے یا یہ ضمیر منصوب متصل ہے؟ ابھی آپ دیکھیے گا، میں آپ کو ایک چیز وہ دکھاتا ہوں کہ اعراب اگر نہیں لگے ہوئے تو پھر آپ کیسے پہچانتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ اعراب نہیں لگے ہوئے تو ہم نے کیسے پہچاننا ہے؟ مثال کے طور پہ یوں یہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، بس یہ لکھا ہوا ہے لفظ، کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ جو ہو ہے، ہو ضمیر جو ہے، ٹھیک ہے نا، ہو ضمیر جو ہے، یہ بتاؤ یہ ضمیر مجرور متصل ہے یا یہ ضمیر منصوب متصل ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تو آپ اس کو کیا کرتے ہو، اگر تو آپ اس کو ضرب کو مصدر پڑھتے ہو تو پھر یہ کیا ہوگا؟ جیسے ضربہ کہ اس کے مارنے نے، ضربہ، ٹھیک ہے نا، ضربہ، تو یہ مصدر تھا، ضرب مصدر تھا، تو مصدر کے بعد اسم ہے، مصدر اسم ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مصدر کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، تو اسم کے بعد جو ضمیر آ رہی ہے اب یہ کیا کہلائے گی؟ ضمیر مجرور متصل کہلائے گی۔ لیکن اگر یہ کیا ہوتا، ایسے ہوتا، اور میں اس کو کہتا ذرا باہو، اب یہ دیکھو ذرا باہو، ذرا با فیل ہے، فیل کے بعد جو آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگی؟ یہ ضمیر منصوب متصل ہوگی۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ پتہ نہیں شاید بات پیچیدہ تو نہیں ہوگی کہیں؟ تو یہ تھوڑا سا ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ ہمیں اپنی عقل دوڑانی پڑتی ہے کہ اس سے پہلے یہ ہم نے چیز کیا پڑھ رہے ہیں۔ اگر تو یہ اسم پڑھا جا رہا ہے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ اس کے بعد والی جو ضمیر آئے گی یہ ضمیر مجرور متصل ہوگی، ترکیب میں یہ مضاف الیہ بنے گی۔ اور اگر کیا ہے، اس سے پہلے فعل پڑھا جا رہا ہے تو اب یہ کیا بنے گی؟ ضمیر منصوب متصل بنے گی اور مفعول بھی بنے گی۔ یہ ضمیر جو ہے یہ ترکیب میں کیا بنے گا؟ مفعول بھی بنے گا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ تھوڑا سا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں کہ استاد جی ہمیں دیکھتے ہی کیسے پتہ چلے گا؟ یہ وقت کے ساتھ پتہ چلے گا، آپ کو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ جو ہی آپ دیکھو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ہی، نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہیں ہو، ہما، ہم دیکھو گے نا، ذرا باہو، ذرا باہما، علم النحو میں کھول کے دیکھو، یہ ساری ضمیریں منصوب متصل جو ذرا باہو، ذرا باہما، ذرا باہم جو لکھا ہوا ہے، تو آخر میں جو کیا لکھا ہوا ہے؟ ہو، ہما، ہم۔ اسی طریقے سے نا دیکھو، اس کے ساتھ ہی جو ہے آگے چل رہا ہوتا ہے ہو، ہما، ہم، یہ سارے جو ہے نا، یہ علادہ سے نہیں ہوگی، اچھا یہ جڑی ہوئی ہوگی۔ یہ نہ کہنا ہوا، ہما، ہم تو ساری ضمیر منصوب منفصل بھی تھی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، بالکل سپیس کوئی نہیں ہوتا اس کے اندر سے۔ تو ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، جی، نا وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ سارے کے ساری کیا ہوں گی؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ مجھے بھی بڑی پریشانی ہوتی تھی، میں نے طلبا کو بھی دیکھا کہ ان کو بھی کیا ہوتی ہے، اسی چیز کی پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ترکیب میں کیا بنیں گے، یہ ترکیب میں کیا بنیں گے؟ یہ ضمیر منصوب متصل بنے گا، ضمیر مرفوع وہ بنے گا، یہ کیا بننا کیا ہے انہوں نے ترکیب کے اندر؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا، یہ پہچاننا، اس میں سے پہچاننا ذرا مشکل کام ہوتا ہے اس میں سے، تو اس لیے اچھا جی، تو اب آگے جی، تو اگر فعل کے بعد آ رہی ہے تو یہ کیا ہوگی؟ ضمیر منصوب متصل ہوگی، ضمیر
منصوب متصل ہے. اور اگر وہ آ گئی، لیکن اگر وہ اسم کے بعد آ رہی ہے تو پھر ضمیر مجرور متصل ہوگی اس میں سے. یہ تو اس میں سے آ گیا. اب آ گیا جی یہ بات بھی وہ ہوگی. اور یہ آپ کیسے پہچانو گے؟ یہ وقت کے ساتھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی آپ کو. بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی ضمیریں آئیں گی نا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، جو ملی ہوئی ہوں، کسی لفظ کے ساتھ جڑی ہوئی آ رہی ہوں، تو آپ نے کھٹک جانا ہے. جو کھٹکنا سمجھتے ہو نا، فوراً آپ کے دماغ کے اندر کیا کر دینا چاہیے؟ آپ کو تیار ہو جانا چاہیے کہ بھائی دو چانسز ہیں، یا تو اس سے پہلے فیل ہے، یا اس سے پہلے کیا ہے، اسم ہے. مجھے اب ان دونوں کے اندر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے میں نے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس سے ان سے پہلے ایا وغیرہ لگا ہوا ہے تو پھر تو کلیئر کٹ بات ہے کہ ایا ہما، ایا ہم، ایا کا، ایا کما، یہ لگا ہوا ہے، ایا لگا ہوا ہے، تو وہ تو ضمیریں، وہ پوری کی پوری ضمیریں منصوب منفصل کہلائے گی. وہ ضمیر منصوب منفصل کہلائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلو جی، اب آ جاتے ہیں جناب اس کی طرف جو ہے، یہ جو ہے دوبارہ اس کے اوپر آ جائیں جی. یہ تو بات ختم ہو گئی ہے. اب آ جائیں جی فعل مضارع کے اعراب وغیرہ کے اندر سے، یا اس میں سے، ہاں جی فعل مضارع کے اعراب میں آ جائے. ٹھیک ہے جی بچوں، فعل مضارع کے اعراب کو پہچاننے کے لیے نا ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں جو وہ ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ فعل مضارع اور فعل مضارع سے بننے والی تمام گردانیں، امر حاضر کو چھوڑ کے، امر حاضر معروف کو چھوڑ کے، اچھا امر حاضر معروف کو چھوڑ کے، فعل مضارع اور فعل مضارع سے بننے والی تمام گردانوں کے اندر یہ بات یاد رکھنا بچوں، صیغے ہمارے پاس ہوتے ہیں 14. دو صیغے کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں مبنی ہوتے ہیں. مضارع کے، مضارع اور مضارع سے بننے والی گردانیں، امر حاضر کی میں بات نہیں کر رہا، امر حاضر معروف تو ویسے ہی مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مضارع اور مضارع سے بننے والی جو گردانیں ہیں، ان کے چھٹا اور 12واں صیغہ جمع مؤنث والا، جو میں نے اس پرسوں میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، جمع مؤنث کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. اور اس کی کون سی مثال؟ جیسے یضربنا اور تضربنا، چھٹا اور 12واں صیغہ. یضربنا تضربنا، ینصرنا تنصرنا، یسمعنا تسمعنا. ٹھیک ہے نا؟ چھٹا اور 12واں صیغہ یہ تو کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں. ان کو تو سائیڈ لائن کر دو، ان کو تو سائیڈ لائن کر دو، کیونکہ وہ مبنی ہے، ان سے ہمارا واسطہ نہیں ہے. چھٹا اور 12واں صیغہ علیحدہ ہو گئے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آتے ہیں جناب کس کی طرف؟ ہم آتے ہیں جناب، باقی رہ گئے 12 صیغے. باقی کتنے رہ گئے؟ 12 صیغے رہ گئے. 12 صیغوں میں سے بچوں 1 4 7 13 14، 1 4 7 13 14 جن میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ ضمیر مستتر ہوتی ہے. 1 4 7 13 14 ان کے اندر ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مستتر ہوتی ہے. ان کو ہم علیحدہ وہ رکھیں گے. اور جو 7 صیغے ہیں، 7 صیغے، 4 تثنیہ کے ہوتے ہیں، یضربانی تضریبانی تضریبانی تضریبانی، 2 جمع کے ہوتے ہیں، جمع مذکر، یضربونا تضربونا، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہوتا ہے تضریبین، 10واں صیغہ. ٹھیک ہے نا؟ تو 5 صیغے کون سے ہوئے؟ 5 صیغوں کو علیحدہ کر دو، 1 4 7 13 14، اور 7 صیغوں کو علیحدہ کر دو. وہ کون سے؟ 4 تثنیہ والے، 2 جمع مذکر والے، 2 جمع مذکر والے. 2 جمع مذکر والے کون سے آگے؟ یضربونا تضربونا، چاہے غائب ہے چاہے حاضر ہے، وہ علیحدہ بحث ہے. اور ایک واحد مؤنث حاضر، 10واں صیغہ تضریبینا. ٹھیک ہے نا؟ تو 5 جو صیغے ہیں وہ علیحدہ ہو گئے. یہ 7 صیغے، یہ جو بچوں یہ جو 7 صیغے ہوتے ہیں، آپ نے صرف میں پڑھا تھا، ان کو کہتے ہیں نون اعرابی والے صیغے. نون اعرابی، ان کے آخر میں کیا پایا جاتا ہے؟ نون اعرابی پایا جاتا ہے. نون اعرابی، اعراب. ٹھیک ہے نا؟ نون اعرابی کیوں کہتے ہیں؟ یہ اعراب ہے، گویا کہ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ یہ مضارع کا اعراب ظاہر کر رہا ہوتا ہے. مضارع کا اعراب ظاہر کر رہا ہوتا ہے. مضارع کا کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اعراب ظاہر کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ کیا آگے اس میں سے 7 صیغے نون اعرابی والے، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر، اور ایک کیا آ گیا؟ واحد مؤنث کا صیغہ آ گیا، تضریبینہ والا آ گیا. تو ٹوٹل کتنے بن گئے؟ یہ بن گئے جناب آپ کے
7 وہ بن گئے. ٹھیک ہے جی, تو یہ وہ بن جائیں گے 7 سیگے آپ کے بن جائیں گے. اچھا جی, یزریبان تزریبان 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 یزریبونا تزریبونا اور تزریبینا. ٹھیک ہو گیا. یہ بات بھی آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی کہ نون اعرابی جو ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اسم میں ہم نے پڑھا تھا کہ اسم میں ہمارے پاس کیا آتے ہیں, اسم میں ہمارے پاس یا تو کیا آتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اسم یا تو اسم جو تھا مرفوع تھا یا منصوب تھا یا وہ مجرور تھا. مرفوع تھا, منصوب تھا یا مجرور تھا. ٹھیک ہے, ایسا ہی تھا, مرفوع تھا, منصوب تھا, مجرور تھا. ٹھیک ہو گیا. فعل جو ہوتا ہے نا, فعل یا مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے, جزم والا ہوتا ہے. فعل مجرور نہیں ہوگا کبھی بھی. اچھا, فعل کیا نہیں ہوگا, اگر آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہو نا, زیر نظر آ رہی ہو, تو اس میں کوئی نہ کوئی کیا ہوگی, کچھ نہ کچھ ہوگا, کچھ ایسی تبدیلی, اگرچہ وہ بھی اسم کے اوپر ہی ہم کرتے ہیں. لیکن فعل کبھی بھی کیا نہیں ہوگا, آپ کو مجرور نظر نہیں آئے گا. فعل کیا نہیں ہوگا, مجرور نظر نہیں آئے گا آپ کو جو ہے نا. فعل یا تو مرفوع ہوتا ہے, حالت رفیع ہوتی ہے, حالت نصبی ہوتی ہے, اور حالت جزمی ہوتی ہے. حالت جزمی ہوتی ہے, حالت جری نہیں ہوتی ہے فعل کے اندر سے. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی, اگلی بات جو آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ سمجھانی ہے بچوں کہ دیکھو ہمارے پاس جب حالت رفیع ہے, حالت نصبی اور جزمی ہے, ہمارے پاس جو چیز آ رہی ہوگی, جو اس میں سے ہمارے پاس جو آتے ہیں, یہ ہم نحو کی بات کر رہے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں؟ فعل کے اندر نحو کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے چاہے فعل مضارع کے بھی ہم نے صرف آخر کو دیکھنا ہوگا. فعل مضارع کے ہم نے صرف کس کو دیکھنا ہوگا؟ آخر کو دیکھنا ہوگا. ہم نے پہلے نہیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے فا این لام کے مقابلے, فا این کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے. ہم صرف اور صرف اینڈ پہ دیکھیں گے کہ کیا اینڈ کے اوپر حرف علت ہے یا نہیں ہے. اگر تو حرف علت ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ نحویوں کا کیا کہلائے گا؟ معطل کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ نحویوں کا معطل کہلائے گا. اگر آخر میں کیا ہے؟ حرف علت ہے, تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ معطل کہلائے گا. اور اگر کیا تھا اس میں سے, اگر حرف علت نہیں ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ صحیح کہلائے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ دیکھو آخر میں دیکھنا ہے آپ نے, فعل مضارع کے آخر میں دیکھنا ہے. اگر اس کا آخر کیا ہے؟ آخر میں حرف علت ہے. آخر میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. آخر میں کیا آ رہا ہے؟ حرف علت آ رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں معطل. اور وہ معطل کس طرح ہو سکتا ہے؟ معطل آپ کو پتا ہے کہ حرف علت 3 ہو سکتی ہیں. واو ہو سکتا ہے, یا ہو سکتی ہے, یا الف ہو سکتا ہے. معطل واو, یا اور الف. آخر میں اگر حرف علت ہو, حرف علت ہو آخر میں اگر حرف علت ہے, ٹھیک ہے, اس کو کہیں گے, اس کو کہیں گے معطل. اگر آخر میں حرف علت نہ ہو, آخر میں حرف علت نہ ہو, اس کو ہم کہیں گے صرف نحویوں کے ہاں صحیح کہیں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح کہیں گے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ صحیح کہلائیں گے. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ صحیح کہلائیں گے. ٹھیک ہو گیا جناب علی؟ یہ جو ہے نا, یہ ہمارے پاس وہ آ گیا جی, صحیح کی وہ اس میں سے آ گیا. اس کو ہم نے کہہ دیا, اس کو ہم نے صحیح کہہ دیا. یہ تو بات اتنی وہ ہوگی ہمارے پاس. اب ذرا کھولیں جی وہی فعل مضارع کے اعراب, ذرا دیکھیں فعل مضارع کے اعراب جو ہیں. فعل مضارع کے اعراب کو دیکھو ذرا بچوں. اب ان کے نام دیکھنا ذرا. پہلی 3 جو قسمیں آپ کے پاس آئیں گی نا, پہلی 3 قسمیں, 4 قسمیں بنیں گی باعتبار اعراب فعل مضارع. کیا لکھا ہوا ہے؟ باعتبار اعراب فعل مضارع 4 قسم پر ہے. باعتبار اعراب فعل مضارع کتنی قسموں پر ہے؟ 4 قسم پر ہے. پہلی 3 قسمیں جو ہے نا بچوں, وہ ہیں
1 4 7 13 14 کے ساتھ. پہلی تین قسمیں کس کے ساتھ ہیں؟ 1 4 7 13 14 کے ساتھ ہیں، پہلی، دوسری، تیسری جو قسم ہے. چوتھی قسم جو ہے نا وہ نون اعرابی کے ساتھ ہے. چوتھی قسم کس کے ساتھ ہے؟ نون اعرابی کے ساتھ ہے، جہاں پہ نون اعرابی آتا تھا، جہاں پہ کیا آتا تھا؟ نون اعرابی آتا تھا. تو پہلی 1 4 7 13 14 ہو جائے گی اور اس میں سے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب دیکھتے ہیں جناب علی کہ پھر یہ کیا وہ بن کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کو دیکھو جو ہے نا، ہم نے کہا جناب مفرد، مفرد بولا یہاں پہ مفرد. مفرد جب ہم نے بولا نا، اس سے مراد یہ نہ کہنا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مفرد سے مراد یہ ہے کہ جس میں کیا نہ آ رہی ہو. مفرد سے مراد یہ تھا کہ مفرد، ٹھیک ہے نا، مفرد کہ آپ کے پاس مفرد جب آیا تو مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز، ہم پہلی قسم لے کر آ رہے ہیں، مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز. یہ جو ہے نا مفرد جو ہے ہمارے پاس جو آئے گا، مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز، یہ کتنے قسم سے آئے گا؟ یہ آ گیا جناب علی آپ کے پاس وہی، یہ مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز کا مطلب کیا ہے؟ ضمیر بارز سے خالی ہو. ضمیر بارز سے جب خالی ہو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے 1 4 7 13 14 آ گیا، ضمیر بارز سے خالی ہے. مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز 1 4 7 13 14، یہ 5 سیگے کس کے ساتھ آئے گا؟ 5 سیگوں سے، اور صحیح ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ سے کہے یضربو، ینصرو، یسمعو، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے آخر کے اندر، ان کے آخر میں کیا نہیں ہے؟ ان کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، آخر میں حرف علت نہیں ہے. تو یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ نحویوں کے ہاں کیا کہلائیں گے؟ صحیح کہلائیں گے. نحویوں کے ہاں کیا کہلائیں گے؟ صحیح کہلائیں گے، کیونکہ ان کے آخر میں کیا نہیں ہے؟ حرف علت نہیں ہے. ایسے یأمرو، ہمارا یأمرو بھی ہو، صرفیوں کے ہاں یأمرو کیا ہوگا؟ وہ محموس کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. از کا مطلب ہے سے، مفرد صحیح مجرد ضمیر بارز، یعنی مفرد ہوں گے، آپ کو کوئی اس کے ساتھ کوئی چیز نظر نہیں ہے. مجرد صحیح، صحیح کا مطلب ہے کہ آخر میں حرف علت نہیں ہے. مجرد از ضمیر بارز کا مطلب ہے کہ خالی ہوں گے ضمیر بارز سے. مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز، مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز، کہ ضمیر بارز سے کیا ہوں گے؟ خالی ہوں گے، ضمیر بارز سے خالی ہوں گے. تو میں نے آپ کو پہلے اس لیے بتایا تھا 1 4 7 13 14 یہ کیا ہوتے ہیں؟ ضمیر بارز سے خالی ہوتے ہیں. اگر یأمرو کوئی پوچھے تو آپ سے پوچھے کہ جناب نحویوں کے ہاں یہ کیا ہے، تو آپ کہو گے صحیح ہے یأمرو. صرفیوں کے ہاں آپ کو پتہ ہے امارا یأمرو کیا ہوگا؟ محموز ہوگا صرفیوں کے ہاں. لیکن نحویوں کے ہاں وہ کیا کہلائے گا؟ نحویوں کے ہاں بچوں وہ صحیح کہلائے گا. نحویوں کے ہاں صحیح کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ آخر میں کیا نہیں ہے اس کے اندر سے؟ یأمرو را ہے، را، را، تو آخر میں حرف علت نہیں ہے، تو ہم کہیں گے صحیح ہے. سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ 1 4 7 13 اور 14 یہ ان کو دیکھنا ہے آپ نے. 1 4 7 13 14 جو ہیں تو مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز ہو گیا. مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز، ان کو ہم کہیں گے جناب یہ مفرد ہیں، صحیح ہیں، اور مجرد از ضمیر بارز ہیں. یہ سارے کے سارے جو ہے اس میں سے آ گیا مفرد صحیح مجرد از ضمیر بارز یہ ہو گیا 1 4 7 13 14 جو. اب ان کے اندر کیا ہوگا؟ حالت رفعی پائی جائے گی، حالت نصبی پائی جائے گی، اور حالت جزمی پائی جائے گی. حالت رفعی پائی جائے گی، حالت نصبی پائی جائے گی، اور حالت جزمی پائی جائے گی. حالت رفعی جو ہے وہ کس کے ساتھ آئے گی؟ حالت رفعی آئے گی ضمہ لفظی کے ساتھ. حالت رفعی کس کے ساتھ آئے گی؟ ضمہ لفظی کے ساتھ. حالت نصبی کس کے ساتھ آئے گی؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گی. لفظی کا مطلب لفظوں میں نظر آ رہے ہوں گے. اور حالت جزمی کس کے ساتھ آئے گی؟ سکون کے ساتھ آئے گی. تو حالت رفعی ضمہ لفظی، حالت نصبی فتح لفظی، اور حالت جزم سکون کے ساتھ. تو آپ کہتے ہیں ہوا یضربو، ہوا نہ بھی کہو تو تب بھی کیا ہے. اور اب آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے جو گردان پڑھی تھی، یاد ہے آپ نے یفعلو والی گردان کیوں پڑھی تھی؟ آپ نے کہا تھا یفعلو، یفعلان، یفعلون، آپ نے کیوں پڑھا تھا؟ میں آپ سے کہوں آپ نے یفعلا کیوں نہیں پڑھا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ استاد جی یہاں پہ کیا تھا؟ یہ فعل مضارع ہے، اور یہ عوامل نصبی اور کیا تھا؟ عوامل جزمی سے خالی تھا. یاد ہے نا؟ خلو، خلو آ گیا نا، خلو، خلو آ گیا.
کہ فعل مضارع کے اندر اگر عامل ناصب یا جازم نہ ہو، ٹھیک ہے نا، نہ ہو تو یہ کیا کرتے ہیں، فعل مضارع کو رفع کرتے ہیں. یاد آ گیا؟ ٹھیک ہے نا. بس وہاں پہ بھی لفظی لکھنا ضروری نہیں ہے، بس لفظی لکھنا ضروری نہیں ہے. بس ضمہ جب کہہ دو گے تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ضمہ لفظی کا مطلب یہ ہے، کیونکہ آگے اس میں ضمہ تقدیری آیا تھا، اس وجہ سے اس کو کہہ دیا سکون. تو حالت رفی ضمہ لفظی، حالت نصبی فتح لفظی، اور حالت جزم سکون کے ساتھ. ہوا یضربو، ہوا یضربو، تو ہوا نہ بھی بولو تو یضربو خالی کہہ دو. حالت نصبی کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، لن یضربا، لن یضربا. اور حالت جزمی کیا آ جائے گی؟ حالت جزمی آ گئی آپ کے پاس سکون کے ساتھ، لم یضرب. یاد ہے گردان پڑھی تھی نا آپ نے، لن یضربا لم یضرب. اور یہ 1 4 7 13 14 سب میں چلے گا. یضربو، تضربو، تضربو، ازربو اور نضربو. یضربو، تضربو، تضربو، ازربو اور نضربو سب کے ساتھ چلے گا. 1 4 7 13 14 میں سب میں ساتھ چلے گا. ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھنا ہے. یضربو، تضربو، تضربو، ازربو اور نضربو کے ساتھ ہی چلے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ پتہ نہیں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ اپنے پہلے پتہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے ہیں. یہ ہم نے کہا نا ضمیر بارز کو ہم چوتھی قسم میں پڑھیں گے نا، وہ نون رابی والی میں پڑھیں گے. ابھی ہم نے صرف 1 4 7 13 14 کو لیا ہے بس. 1 4 7 اور پہلی قسم کیا ہے؟ صحیح والی ہے. صحیح کا مطلب کیا ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو. وہ پڑھیں گے آگے جا کے، پڑھیں گے نا. فعل مضارع کے اعراب 4 قسموں کے اوپر ہیں. ابھی ہم نے صرف کس کو لیا ہے؟ 1 4 7 13 14 کو لیا، اور وہ صحیح والوں کو لیا ہے. صحیح جس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، چاہے وہ یضربو ہو، چاہے وہ ینصرو ہو، چاہے وہ یسمعو ہو، کچھ بھی ہو، یفعلو ہو. ابھی تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا. دیکھو پہلی قسم کون سی ہے؟ صحیح ہو. صحیح کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخر میں حرف علت نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور مجردہ ضمیر بارز جب ہم نے کہہ دیا، مجردہ ضمیر بارز کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ 5 سیگے جس کو میں بار بار زور دے رہا تھا، 1 4 7 13 14. 1 4 7 13 14 ان کی حالت رفع کیسے آئے گی؟ ضمہ کے ساتھ آئے گی، حالت نصبی فتح کے ساتھ آئے گی، اور حالت جزمی سکون کے ساتھ آئے گی. اور جب آپ نے سٹارٹ ہی کیا تھا، یاد ہے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، علم الصرف کو سٹارٹ کیا تھا، تو آپ نے مضارع کی گردان، ماضی کی گردان جب ختم ہوئی تھی تو مضارع کی گردان آئی تھی، تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ آپ نے پڑھا تھا یفعلو. یفعلو کیوں پڑھا تھا آپ نے؟ میں آپ سے کہوں کیوں پڑھا تھا بھائی؟ یفعلو کیوں پڑھا تھا آپ نے؟ آپ یفعلو نہ پڑھو. اچھا آگے جب گئے تھے تو آپ نے پڑھا تھا استاد جی لن یفعلا. یہ لن یفعلا کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ پھر آگے گئے تو آپ نے پڑھا لم یفعل. یہ کیوں استاد جی؟ یہ کیوں آپ کر رہے ہیں ایسے؟ تو میں بچوں کو جب پڑھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یہ بات آگے آئے گی. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ تو یفعلو پڑھا تھا کیونکہ وہ کیا تھا؟ خلو پایا جا رہا تھا، خلو تھا، عامل ناصب و جازم سے خالی تھا. لن یفعلا پڑھا حروف ناصبہ میں سے آ گیا تھا، حروف ناصبہ. اور لم یفعل پڑھا تھا حروف جازمہ میں سے لم آ گیا تھا. اس وجہ سے ہم نے کیا اس کو لم یفعل. بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ اس میں سے آ رہا تھا، حروف ناصبہ، جازمہ، اور یہ سارے کے سارے اس میں سے آ رہے تھے. اس لیے آ گیا یضربو، لن یضرب اور لم یضرب. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. ہاں نصیبو میں فائل کی حالت جمع فعل کی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو وہ جو ہے نا اس میں سے، تو یہ اب یہی اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے کہا مفرد، تو استاد جی جو نظریبو ہے وہ تو تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے نا. نظریبو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تثنیہ اور جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. نظریبو وہ اصل میں وہ آپ کو دیکھنے میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ وہ بھی آپ کو مفرد ہی نظر آتا ہے. وہ تو مانوی طور پہ کیا ہے وہ بولا جاتا ہے اس میں سے، دیکھنے کے اندر اس میں کوئی تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نظر نہیں آتی. نظریبو کے اندر، نظریبو میں آپ کو کوئی تثنیہ یا جمع کی کوئی علامت نظر آتی ہے؟ ظاہری طور پہ دیکھو تو دیکھنے میں کوئی پتہ نہیں چلتا. الف یا واو وغیرہ اس کے ساتھ آ رہے ہوں یا کوئی ایسی چیز آ رہی ہو، وہ نہیں آ رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. وہ نہیں آ رہے ہوتے. تو ہم نے جو ہے نا اس لیے دیکھنے میں آپ کو ایسے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں نظریبو بھی کیا آ گیا؟ وہ بھی اس میں داخل آ گیا.
وہ بات نہیں سمجھ میں آئی، پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ آئی، آج تو واقعی کام گڑبڑ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا۔ وہ ضمیر فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتی، ضمیر تثنیہ جمع ہوتی ہے، ضمیر تثنیہ جمع کی آپ کو نظر نہیں آ رہی نا، یہاں پہ نظر نہیں آ رہی اس وجہ سے۔ اچھا اب دوسری قسم پہ جاتے ہیں بچوں، دوسری قسم کیا ہے؟ مفرد معطل واوی و یائی مجرد ضمیر بارز، مفرد معطل واوی و یائی مجرد ضمیر بارز آ گیا، چاہے واو ہو یا یا ہو، آخر میں کیا ہو؟ آخر میں واو ہو یا آخر میں یا آ جائے، مجرد ضمیر، سیگے وہی ہوں گے 1 4 7 13 14، لیکن یہ صحیح والے نہیں ہیں، یہ صحیح والے نہیں ہیں، یہ معطل واوی والے ہیں یا معطل یائی والے ہیں، معطل واوی والے ہیں یا معطل یائی والے ہیں، سیگے وہی ہیں 1 4 7 13 14، لیکن اب کیا آ گئے ہیں؟ معطل واوی والے آ گئے یا معطل یائی والے آ گئے ہیں؟ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ معطل واوی والے ہیں یا معطل یائی والے ہیں؟ معطل واوی تو سمجھتے ہو نا کہ آخر میں کیا آ رہا ہو؟ واو آ رہا ہو۔ معطل یائی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخر میں کیا آ رہی ہو؟ یا آ رہی ہو، آخر میں کیا آ رہی ہو؟ یا آ رہی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطل واوی، اور اس کو کیا کہیں گے؟ اگر یا آ رہی ہے اس کو کہیں گے معطل یائی کہیں گے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ جیسے آپ نے گردان کچھ لوگوں نے پڑھی ہوگی، جنہوں نے کچھ نے نہیں پڑھی ہوگی، یدو، دا یدو، دا یدو، ایسی رما یرمی، آخر میں دیکھو یدو میں دیکھو واو نظر آ رہا ہے آپ کو؟ فعل مضارع ہے، ایسا پتہ ہے یہ فعل مضارع ہے، ید اوو ہے، ید اوو، ید اوو، ینصرو، ینصرو، ید اوو، اور آخر میں یرمیو، یزریبو، یرمیو، یزریبو، ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہے، تو آخر میں یا ہے یا آخر میں واو ہے، آخر میں واو ہے یا آخر میں یا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تو اس میں سے آ گیا۔ اب دیکھتے ہیں بچوں کہ ادھر کیا کرتے ہیں ہم، واو یا یا کی اس میں کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی ہوگی، حالت نصبی ہوگی، حالت جزمی ہوگی، یہاں پہ کیا ہوگا؟ حالت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ ہوگا، ضمہ ہوگا لیکن تقدیری ہوگا، تقدیری کا مطلب ہم نے پیچھے پڑھا تھا، نظر نہیں آ رہا ہوگا آپ کو، ضمہ تقدیری کا کیا مطلب ہے؟ ضمہ ہے صحیح، ٹھیک ہے نا، لیکن کیا ہو گیا؟ ضمہ چھپ گیا ہے، ضمہ تقدیری، ید اوو تھا تو ید او بن گیا، ید اوو تھا اور کیا ہو گیا؟ ید او ہو گیا، یان شروع کی بجائے یہاں پہ آپ ید اوو پڑھو گے تو غلط ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک نہیں ہے یہ، ہاں ید او غلط لکھا ہوا یدو نہیں، یدو کرو اس کو، یدو غلطی ہے یہاں پہ، یہ ٹائپنگ مسٹیک یہاں پہ بھی ہوئی ہے، بڑی غلطیاں ہیں جی اس کے اندر سے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہوا یدعو، ٹھیک ہے نا، ہوا یدو، یہ آ گیا، تو ہوا یدو، ٹھیک ہو گیا، یہ اس میں سے آ جائے گا ضمہ تقدیری، یدو، ضمہ تقدیری ہے، یدعو تھا، ایسے ہی یرمیو تھا، یہ کیا ہے؟ معطل یائی ہے، معطل یائی کا مطلب ہے کہ آخر میں یا ہے، تو یرمیو تھا، اس کو یا کو ہم نے ساکن کر لیا تو کیا بن گیا؟ یرمی بن گیا، یرمی، یرمی، حالت رفی کے اندر، تو حالت رفی میں ضمہ تقدیری، یدو یرمی، یدو و یرمی، وہ یدو و یرمی، اور یہ 1 4 7 13 14 سب میں جاری ہوگا، یدو، تدو، تدو، ادو اور ندو، یہ 1 4 7 13 14 ہے اس کے، یدو، تدو، تدعو، ادو، ندو، یرمی، ترمی، ترمی، ارمی اور نرمی، نرمی کرو بھائی، نرمی کرو، ٹھیک ہے، نرمی کوئی پوچھے کون سی ہے؟ نرمی، نرمی کرو بھائی، کون سی ہے نرمی؟ تو یہ نرمی آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا نرمی، ٹھیک ہے، تو جدو، تدو، تدو، ادو اور ندو آ گیا، اور اس طرح جو ہے نا ادو، ندو اور یرمی، رما، یرمی، 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 ترمی، ترمی، ارمی اور نرمی، سمجھ آ رہی ہے؟ حالت رفع یہ آ جائے گا، حالت نصبی کس کے ساتھ آئے گا بچوں؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گا، ان کا حالت نصبی کیسے آئے گا؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گا، لن یدوا، جو لوگ جنہوں نے خاصہ اول پڑھی ہوئی ہے نا، خاصہ اولا پڑھی ہوئی ہے، خاصہ پہلا سال پڑھ لیا تھا، یا جنہوں نے دراسات دینیا کے دونوں سال پڑھ لیے ہیں، جنہوں نے دراسات دینیا کا سال اول پڑھا ہے ان کو تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی یہاں پہ، کیونکہ اس میں سے ابھی یہ گردانیں نہیں پڑھی ہوئی، یہ خاصا اس میں دراسات کے دوسرے سال میں آتی نا وہ گردانیں،
لیکن جنہوں نے خاصا پڑھا ہوا ہوتا ہے یا جنہوں نے جو ہے دراسات دونوں پڑھ لیے ہوتے ہیں تو ان کی یہ گردان یدو تدو والی گردانیں پڑھی تھی نا، یرمی رما یرمی والی یہ ساری. تو اب یہ دیکھو حالت نسبی کس کے ساتھ آئے گا؟ فتح لفظی کے ساتھ آئے گا. لیں یدوا، دیکھو واو کے اوپر زبر نظر آ رہا ہے، فتح نظر آ رہا ہے. لیں یدوا ولیں یرمیا، یا کے اوپر فتح لفظی آ گیا. لیں یرمیا، لیں یدوا ولیں یرمیا. ایسے ہی 147 13 14 سب میں جاری ہوگا یہ 147 13 14 جس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ واو آ رہا ہو یا آ رہا ہو، فعل مضارع جس کے آخر میں واو یا آ رہا ہو. اچھا حالت جزمی کیا آئے گا؟ حذف لام کے ساتھ آئے گا. حذف لام کا مطلب کیا ہے کہ لام کلمے کو ہی غائب کر دو، چھٹی ہوگی اس کی. حالت جزمی میں کیا آ جائے گا؟ حذف لام، اور وہ کیا آئے گا؟ لم یدعو. لم یدعو، دیکھو واو غائب ہو گیا، لم یدعو. اچھا اور ایسے ہی لم یرمی، یا غائب ہوگی. حذف لام کا کیا مطلب ہے کہ لام کلمے کو ہی ہم نے حذف کر دیا. لام کلمہ جو تھا نا، آخر میں جو لام کلمہ تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا. یہ کیا آئے گا؟ حالت رفع ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح لفظی، اور حالت جزمی حذف لام کے ساتھ آئے گا. تو ہوا یدو و یرمی لن یدو ولن یرمیا لم یدو ولم یرمی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بچوں یہ تو تھا کہ معطل واوی و یائی تھا. اب کہیں گے استاد جی تیسری حرف علت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تیسری حرف علت بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تیسری حرف وہ کون سی ہوتی ہے استاد جی؟ الف، الف بھی حرف علت ہوتا ہے. اچھا ہر الف بھی ہوتا ہے، تو چلو تیسری قسم وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. مفرد معطل الفی مجرد الضمیر بارز. تیسری قسم کیا آ گئی؟ مفرد معطل الفی مجرد الضمیر بارز. یہ وہی 147 13 14، لیکن آخر میں کیا آ رہا ہوگا؟ الف آ رہا ہوگا. آخر میں کیا آ رہا ہوگا؟ مضارع کے آخر میں الف آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو حالت نسبی میں کیوں لگاتے ہیں؟ حروف ناصبہ ہے نا، وہ جب فعل مضارع پہ داخل ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حروف ناصبہ کا مطلب ہی کیا ہے کہ وہ فعل مضارع پہ داخل کریں گے. حروف جازمہ کا مطلب کیا ہے کہ فعل مضارع پہ داخل کرنا، انہیں جزم دینی ہے. ہم نے عرب لگاتے تھے تو ہمیں بھی کیا کرنا پڑے گا؟ عرب پڑھتے ہیں اس طرح تو ہمیں پڑھنا پڑے گا اسی طرح ہی پھر. تو اب آگے جناب مفرد معطل الفی مجرد ضمیر بارز. حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، حالت نصبی میں فتح تقدیری، اور حالت جزمی میں حذف لام. دیکھو اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہے. حالت نصبی میں بھی یہاں پہ بھی کیا تقدیری ہی ہے. اچھا اوپر والے میں سیکنڈ قسم میں کیا تھا؟ لفظی تھا، فتح لفظی تھا. یہاں پہ کیا تھرڈ قسم میں کیا آ گیا؟ فتح تقدیری ہے. تو حالت رفعی ضمہ تقدیری، حالت نصبی فتح تقدیری، اور حالت جزمی حذف لام کے ساتھ. دیکھو ہوا یرزا، یہاں پہ ضمہ تقدیری ہے. اچھا یرزایو تھا اصل میں، یرزایو تھا، لیکن اس کو ہم نے یرزا پڑھا ہے. اس کو یرزایو تھا، یرزایو، لیکن اس کو ہم نے کیا پڑھا ہے؟ اس کو ہم نے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تبدیل یرزایو سے یہ کیا بن گیا؟ یہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہم نے الف، اس کو ہم پڑھ رہے ہیں الف. سمجھ آ رہی ہے؟ الف دیکھو ضمہ تقدیری ہے، ضمہ تقدیری ہے یہاں پہ یرزایو، تو الف نظر آ رہا ہے آپ کو. ہاں ضمہ تقدیری، معطل الفی، معطل الفی ہو گیا نا، معطل الفی ہو گیا، ضمہ تقدیری ہے. اچھا جی فتح تقدیری لیں یرزا، لیں یرزا. یہاں پہ بھی لیں یرزایا تھا، لیں یرزایا تھا، وہ ہم نے جو فتح تھا اس کو غائب کر دیا، اس کو الف کی شکل میں ہم نے لکھا ہوا ہے لیں یرزا. فتح تقدیری ہے یہاں پہ بھی. اور حذف لام تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ لام کو کیا کرو؟ چھٹی کراؤ آخر کی. تو لم یرزا، بس وہ آخر سے الف صاحب غائب ہو گئے ہیں، الف صاحب کیا ہو گئے ہیں؟ غائب ہو گئے ہیں. تو حذف لام، حالت جزمی کیا آ جائے گا؟ حذف لام، تو لم یرزا. تو یہ پہلی تین قسمیں ہوئی ہیں. پہلی تین قسمیں کس کے ساتھ ہیں؟ 147 13 14 کے ساتھ خاص ہیں بچوں. 147 13 14 کے ساتھ خاص ہیں. پہلی قسم کیا تھی؟ صحیح والی تھی، صحیح، ٹھیک ہے نا، مفرد صحیح مجردہ ضمیر بارز کہ آخر میں حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اور 147 دوسری قسم تھی مفرد معطل واوی و یائی، معطل واوی و یائی، واو اور یا والی قسم تھی. سیکنڈ قسم جو تھی وہ بھی 147 13 14 کے ساتھ تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا. اور تیسری قسم تھی مفرد معطل الفی تھی. بچوں یہ یائی نہیں ہے نا آخر میں، یہ نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ الف نظر نہیں آ رہا؟ یا وہ لکھنے کا سٹائل ایسا ہے کہ یا لکھی ہوئی اس کے اوپر کھڑا زبر ڈالا ہوا ہم نے. لکھنے کا سٹائل ایسا ہے وہ یا نہیں ہے وہ یا نہیں ہے، وہ الف ہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نہ سمجھنا کہ یہ یائی ہے، یہ یائی نہیں. لکھنے کا سٹائل ایسا ہے یرزا کے اندر سے، سٹائل ایسا ہے، اس کو لکھنے کی سٹائل ہوتا ہے یہ، اس وجہ سے.
ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو یہ تیسری قسم آ گئی. اچھا, شروع میں مفرد کیوں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا شروع میں مفرد اس لیے لکھا ہوا ہے کہ جو دیکھنے میں کیا ہو, دیکھنے میں آپ کے پاس کیا نہ ہو, کوئی تسنیہ یا جمع والا کوئی اس میں سے کھاتا, اس میں کوئی تسنیہ یا جمع والی کوئی ضمیر آپ کو نظر نہ آ رہی ہو, کچھ بھی جو ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے آپ کو نظر نہ آ رہی ہو, تو وہ سب کو شامل ہو گیا مفرد. مفرد صحیح مجردہ ضمیر بارز. ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہم نے یوں کہہ دیا, مفرد صحیح مجردہ ضمیر بارز ہم نے کہہ دیا اس کو. اصل میں تو جمع کے ساتھ تھا, لیکن کیا ہوا, بس وہ اس میں سے وہ غائب ہو گیا. اس میں سے وہ کالا والا قانون لگا ہے نا یہاں پہ, یہ قانون لگا ہے ادھر. بس آپ نے دیکھنے کا اعتبار کرنا ہے ابھی. اچھا, آپ دیکھنے کا اعتبار کرو. کالا والا قانون لگا ہے, وہ پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ کالا والا قانون لگا کے. ٹھیک ہے نا, تو وہ اس وجہ سے کیا ہو گیا, یہ اس میں سے ہو گیا, یہ مطلع اس میں سے آ گیا. نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ تو ہم نے پانچ سیگے پڑھے ہیں. صحیح کے بھی پڑھ لیے, مطلع واوی و یائی کے بھی پڑھ لیے, مطلع الفی کے بھی پڑھ لیے. استاد جی کیا ہو گیا, اس میں سے 7 سیگے ہر ایک کے رہ گئے ہیں. کون سے والے؟ وہ نون رابی والے, ضمیر بارز والے. ضمیر بارز والے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں, نون رابی والے 7 کے 7 سیگے رہ گئے ہیں. اچھا, اور تینوں قسموں کے رہ گئے ہیں. چلو جی خیر ہے, تینوں کے رہ گئے ہیں تو وہ کل انشاءاللہ ہو جائیں گے. تینوں کے کل ہو جائیں گے. اس کو اچھی طرح رٹا لگانا ہے آپ نے, اس کو اچھی طریقے سے رٹا لگانا ہے. اچھا, یہ فعل مضارع کے اعراب جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں بہت زیادہ نحو کے اندر جو ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا, یہ ہم نحوی طریقے سے پڑھ رہے ہیں, تو اس کو ہم نحوی طریقے سے. ادھر آپ نے گردانیں یاد کی تھی, رٹے لگائے تھے. لم یضرب کوئی آپ سے پوچھے تو اصل میں ہے وہ صرف کے اندر پڑھتے ہو آپ, لم یضرب, لیکن کام نحو نے کی ہے. لم یضرب کو, یہ یضرب جو پڑھا ہے آپ نے نا, یہ نحو نے اس کو کیا کیا ہے, لم یضرب کیا ہے اس کو. لئی یضربا پڑھتے آپ صرف کے اندر ہو, لیکن اس کو لئی یضربا, جو یضربا جو با کے اوپر جو زبر دیا ہے نا, یہ نحو نے کام کیا ہے. کام نحو نے کیا. میں نے بتایا تھا نا صرف اور نحو کا شروع میں ڈفرینس جو تھا. تو اس طرح بچوں یہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی.